پاگل ہو گئے ہیں، وہ بے وقوف ہو گئے، وہ نہیں جانتے شریعہ قانون۔ اسی شریعہ قانون، انہی پروپیگنڈے کی وجہ سے، اسی تشدد کی وجہ سے تریپورہ پہ ہنسا ہوا۔ تریپورہ اسٹیٹ کے اندر کیسے ہنسا ہوا پتہ ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بنگلہ دیش جو ہمارا ایک پڑوسی ملک ہے، اس بنگلہ دیش میں شاید کچھ ہندو بھائیوں کے اوپر کچھ مسلمانوں نے ظلم و زیادتی کی۔ اگر کی ہے تو یہ بالکل نندنیہ ہے، یہ بالکل ناقابل قبول۔ بنگلہ دیش کے اندر اگر ہمارے ہندو بھائی رہتے تو وہاں کے قانون کے مطابق ان کو حق حقوق وہاں پر ملنا چاہیے، ان کو انصاف ملنا چاہیے۔ اگر ظلم زیادتی کوئی مسلمان کرتا ہے، اگر یہ سمجھتا ہے کہ ہم اکثریت میں ہیں اور ہندو بھائی اقلیت میں تو دباؤ، بالکل نہیں، اجازت نہیں ہے۔ وہاں کے قانون کے مطابق ان کو قانونی کارروائی کرنی چاہیے۔ بنگلہ دیش میں جھگڑا ہوتا ہے ہندو مسلم میں تو وہ اس کی وجہ سے اس کا ریونج یعنی اس کا بدلہ انتقام تریپورہ کے اندر وہاں جو مسلمان تھے کیا نعرے لگائے انہوں نے؟ یہ نعرہ لگایا کہ ملا گیری نہیں چلے گی، ملا گیری نہیں چلے گی، یعنی ٹوپی داڑھی والے کی دادا گیری نہیں چلے گی۔ کون کر رہے تھے یہ؟ اکھل بھارت وشو پریشد ایک سنگٹھن ہے جس کو بولتے ہیں ABVP، اکھل بھارت وشو پریشد، مطلب ہندو دھرم میں RSS تنظیم کے پلیٹ فارم سے ایک ایسی تنظیم ہے جس میں اسٹوڈنٹ لوگ، پڑھنے والے چھاتر، طالب علم لوگوں کی ایک الگ تنظیم ہے، سنگٹھن ہے۔ تو اسی سنگٹھن کے ذریعے سے تریپورہ میں ایک ریلی نکالی گئی، ریلی نکال کر یہ نعرے لگائے گئے، یہ نعرے لگا کر پھر مسجدوں میں آگ لگائی۔ ایک مسجد میں نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 5 نہیں، 12 مسجدوں میں آگ لگائی جاتی۔ معاملہ بنگلہ دیش کا ہے، بنگلہ دیش گورنمنٹ خود حل کریں گے اپنے معاملات کو۔ تمہارے پیٹ میں کیوں درد ہوتا ہے؟ بھارت کے اندر تریپورہ کے نہتھے لاچار بے بس مسلمانوں کی مسجدیں جلا کر، اس پر میڈیا والے تم تو نہیں بولو گے، اس پر تو تمہاری زبان کٹ جائے گی، اس پر تو تمہاری زبان میں طاقت نہیں ہے۔ تمہیں بولنا چاہیے کہ تریپورہ کے اندر ان کو اگر کرنے کا، ان کو دنگا اور فساد کرنے کا کوئی ادھیکار کوئی نہیں دیتا، نہیں کرنا چاہیے ان کو، لیکن نہیں بولو گے۔ سب کی زبانیں گونگ، آج تک والے گونگ، ABP والے گونگ ہو گئے، سب کے سب ریپبلک پوچھتا ہے بھارت کہاں سو گیا، پوچھتا ہے بھارت نہیں سوتا ہے، بھارت بن گیا وہ۔ انہیں بولنا چاہیے تریپورہ پر ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، ان کو بولنا چاہیے کہ وہاں کے لا اینڈ آرڈر کی دھجیاں اڑائی گئی ہے۔ نہیں بولو گے تو تمہارے خدا خوش ہو جائیں گے۔ ایک بات یاد رکھو، وہ حکم الحاکمین ہے، اگر وہ ناراض ہو جائے گا تو تم کو اس دھرتی کے اوپر سکون اور چین نہیں ملنے والا ہے۔ کس گمان میں ہو؟ غریبوں کے، مظلوموں کے، یتیم لاچار بے بس نہتھے لوگوں کو پریشان کر کے ان کا گھر جلا کر تم سکون سے بیٹھو گے؟ بہت دقت ہوتی ہے، بہت پریشانیاں ہوتی ہے ایک گھر کو آباد کرنے میں۔ تمہیں ترس نہیں آتی کسی مظلوم اور کسی بے بس کے گھر کو جلانے میں؟ بڑے شرم کی بات ہے میرے بھائیوں۔ اور پھر وہاں پر ابھی لا اینڈ آرڈر کو بحال کرنے کے لیے دھارا 144 نافذ کیے گئے۔ یہ میڈیا والا نہیں بتائیں گے، یہ تو کہیں گے کہ اچھا ہوا وہ شریعہ والے جو ہیں، شریعہ قانون والے جو ہیں، ان کا گھر جلایا جا رہا ہے۔ درد ہونا چاہیے۔ ہمارے محمد الرسول اللہ تو ایسے تھے کہ اگر کوئی یہودی یا کوئی مشرک یا کسی کافر، اب لفظ کافر پر اڑ گئے، وہ حضرت مولانا سے کافر پر اڑ گئے۔ کیا اچھا آپ ہم کو کافر مانتے؟ کافر کا مطلب وہ لوگ پتہ نہیں پاپ سمجھتے، کافر کا مطلب پاپ نہیں، کافر is a word، عربک ورڈ۔ کافر کا مطلب منکر، انکار کرنے والا، قرآن کا انکار کرنے والا، اللہ کا انکار کرنے والا، محمد رسول اللہ کا انکار کرنے والا، یعنی they deny the prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم and اللہ کی وحدانیت، اس کو انکار کرنے والے کو کافر کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے اگر اس مائک کا انکار کر دیا، مائک ہی نہیں،
تو لغوی اعتبار سے ہم کو کہا جا سکتا ہے کہ مولانا عبداللہ کافر ہے. کافر مطلب لغوی اعتبار سے کہ میں اس مائک کا انکار کر رہا ہوں, حالانکہ یہ مائک ہے لیکن میں انکار کر رہا ہوں. اس کا مطلب کافر کا لغوی معنی یہ ہوتا ہے. لیکن عموماً پوری دنیا کے اندر جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ جو اللہ کو نہ مانے یا اللہ کے احکام کو نہ مانے, یعنی نماز کو نہ مانے, روزے کو نہ مانے, زکوٰۃ کو نہ مانے, حج کو نہ مانے, اس کا انکار کرے, فرشتوں کو نہ مانے, آخرت کو نہ مانے, تو اس کو کافر بولتے ہیں. یعنی انکار کرنے والا. اگر کوئی بھی آدمی انکار کرتا ہے تو عربی میں اس کو کافر بولتے ہیں. تو اس میں گناہ کی کون سی بات ہے, یعنی برا لگنے کی کون سی بات؟ اگر آپ اللہ کو نہیں مانتے ہو, نماز کو نہیں مانتے ہو, روزے کو نہیں مانتے ہو, تو عربی کے اندر کافر کہہ دیا جاتا ہے. اور واقعتاً آپ نہیں مانتے. پوری دنیا کے اندر جو بھی نہیں مانے گا وہ کافر ہے, منکر ہے, انکار کرنے والا. لفظ کافر پر اٹک گئے کہ نہیں آپ ہمیں کافر مانتے ہیں, آپ ہمیں تو گنہگار مانتے ہیں, آپ ہمیں تو دشمن مانتے. ہم نے کہا کہ دشمن نہیں, ہر زمانے میں ہاتھ دوستی کی ہم نے بڑھائی, اور تم نے شاید سمجھا ہی نہیں کہ شریعہ قانون بولتے کس کو. سب سے زیادہ نیوز کے اسٹوڈیو میں, رپورٹ کے, میڈیا کے اس ہاؤس کے اندر سب سے زیادہ اگر کوئی اچھلتا ہے تو یہی سدرشن نیوز والا اچھلتا ہے. یہی 3-3 4-4 فٹ تک اچھل جاتا ہے اور یہی کہتا ہے کہ دیکھو یہ شریعہ قانون والے, یہ دیکھو ٹوپی والے, یہ دیکھو ملا جی, یہ دیکھو دادا گیری کر رہے ہیں. ارے یہ شریعہ قانون سے بہتر تو کوئی قانون دنیا میں نہیں. شریعہ قانون نکلا, شریعہ قانون کا مطلب مکمل اسلام, اور بنی الاسلام علی 5 شہادہ, اور اس شریعت کی جو جڑ ہے, بنیاد ہے, اس کا پہلا مطلب ہوتا ہے اللہ کو ایک ماننا, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اللہ کو ایک ماننا, لا الہ الا اللہ, یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اس سے ہم کو یہ پیغام ملتا ہے کہ آج پوری دنیا کے اندر جتنے بھی خدا بن جائیں, چاہے پیسے والا خدا ہو, چاہے وہ پیر والے خدا ہو, چاہے وہ لمبی لمبی پگڑیاں باندھ کر اور ٹخنے سے نیچے شلواریں لٹکاتے ہوئے وہ بڑے لگتے ہیں جناب, اللہ والے نما, اللہ والوں کے طرح دکھتے ہیں, ہوتے نہیں ہیں. اگر کوئی دنیا کے اندر ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس کلمے کے ذریعے سے لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, محمد الرسول اللہ, اور انتم کے اندر کہا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. اسی کا عقیدہ. شریعہ قانون کا مطلب, شریعہ نظام کا مطلب اللہ کو ایک ماننا, محمد کو اپنا آخری پروفٹ اور رسول ماننا. کیا کوئی گناہ ہے, کیا کوئی جرم ہے اس کے اندر؟ اور آگے چلیے, دوسرا کیا ہے, بنی الاسلام علی 5 شہادہ. پہلے نمبر پر 5 ارکان ہے اسلام کے, ایک رکن ہے ایک اللہ کو ماننا. دوسرا رکن کیا ہے, نماز قائم کرنا. اقیم الصلاۃ, یعنی جو مسلمان ایمان لے آیا ڈھنگ سے, جو بھی آدمی اسلام کے دامن میں, اسلام کے پلیٹ فارم پر آ گیا, کلمہ پڑھ لیا, تو اس کے اوپر سب سے پہلی ذمہ داری اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو. نماز قائم کرنے کا مطلب اس اللہ کی عبادت کرنا, اس اللہ کی عبادت کرنا, اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت, ان کی پوری زندگی کے اندر جو آپ کے افعال اور آپ کے اطوار رہیں ان کے مطابق اپنی زندگی گزارنا, یہ مطلب ہوتا ہے. دوسرا نمبر. تیسرا نمبر کیا ہے, ایمان لانے کے بعد نماز, اس کے بعد پھر زکوٰۃ. وآتوا الزکاۃ, اگر آپ مالدار ہیں, اگر آپ دولت رکھتے ہیں اپنے پاس, تو آپ 100 روپے میں 2.5 روپے دیجئے. کہاں دیجئے؟ غریب کو دیجئے. زکوٰۃ, ٹو پے زکوٰۃ ان دا ہول ایئرس, پورے ایک سال زکوٰۃ ادا کرنا. کس لیے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں؟ زکوٰۃ اس لیے ادا کرتے ہیں تاکہ جو غریب آدمی ہو, مسکین ہو, لاچار ہو, بے بس ہو ہمارے گاؤں میں, ہمارے سماج میں, اس کی مدد ہو جائے, کچھ اس کو کچھ سپورٹ مل جائے.
تو تیسرے نمبر کی چیز جو زکوٰۃ ہے وہ بھی دوسروں کے فائدہ پہنچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعین کیا ہے، اللہ نے حکم دیا۔ چوتھے نمبر پر ہے کیا ہے؟ وَأَتِمُّوا الصِّيَامَ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ وَأَتِمُّوا الصِّيَامَ، کہ لوگوں روزے کو پورا کرو۔ 30 دن کے ہم روزے رکھتے ہیں، رمضان کے اندر کیوں روزہ رکھتے ہیں جی؟ کیا مقصد ہے روزہ رکھنے کا؟ مقصد ہے لعلکم تتقون، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگوں سنو، اے سدرشن نیوز والے آپ بھی سننا ذرا، اور دنیا کے تمام وہ میڈیا جو شریعہ قانون کا مطلب نہیں سمجھتے، انہیں سمجھنے کی ضرورت ہے، انہیں جاننے کی ضرورت ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے 30 دن کے روزہ رکھنے کی فرضیت کو نازل فرمایا 1.5 ہجری کے اندر، اس کا مطلب کیا ہے؟ بھوکا رکھنا، بھوکا مارنا نہیں، اس کا مطلب ہے لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تاکہ تم اللہ سے ڈرو، تاکہ تم ایمانداری کی زندگی گزارو۔ اس کو بولتے ہیں شریعہ قانون۔ اگر ہے امانت داری تمہارے اندر، اگر تم کو واقعتاً صحیح چیز لوگوں کو بتانے کا بھوک اور پیاس ہے تو بتاؤ، چلاؤ ہمارے اس ویڈیو کلپ کو اپنے نیوز کے اندر، اپنے چینلوں میں، کہ شریعہ قانون کا مطلب اللہ کو ایک ماننا، شریعہ قانون کا مطلب نماز پڑھنا، عبادت کرنا، شریعہ قانون کا مطلب زکوٰۃ دینا، غریبوں کی مدد کرنا، شریعہ قانون کا مطلب اپنے اندر پیوریفائی، پاکیزگی کے لیے، اپنے اندر کی برائی کو ختم کرنے کے لیے، تقوی پیدا کرنے کے لیے 30 دن کے روزے رکھنا۔ اور شریعہ قانون کا مطلب، اور آگے بڑھو، آپ اس پوتر گھر کا، اس کی زیارت، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، قرآن کریم کے اندر وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اللہ کے لیے کرو، اللہ کے گھر کی زیارت کرو۔ وہ بھی تب ہے جب آپ کے پاس دولت اتنی ہو کہ آپ جا بھی سکیں، واپس آ بھی سکیں، گھر کی دیکھ بھال بھی کر سکیں۔ شریعہ قانون کا مطلب یہ ہے، شریعہ قانون کا کوئی الگ مطلب نہیں۔ بہت لوگ بولتے ہیں کہ نہیں مولانا، شریعہ قانون کا مطلب یہ تو ہے، الگ بھی ہے۔ کیا ہے شریعہ قانون کا مطلب؟ یہ ہے کہ بہت بڑی بڑے جنگیں لڑے ہیں آپ کے صحابہ نے، بہت بڑی بڑی جنگیں لڑی۔ ہم نے کہا کہ جنگ لڑنا یہ بھلائی کے لیے اچھا ہوتا ہے، ایسے نہیں جنگ لڑتے۔ جیسے ابھی ہمارا پڑوسی ملک سے جھگڑا ہو جاتا تو کیا کہتے؟ سدھر جاؤ نہیں تو جنگ ہو جائے گی، سدھر جاؤ نہیں تو ہمارے پاس بہت سارے نیوکلیئر بمز ہیں اور ہمارے پاس بہت سارے ویپنز ہیں، تمہاری ناک کاٹ دیں گے، تمہاری ناک توڑ دیں گے، تمہاری رگڑ اکڑ ختم کر دیں گے۔ کن سے کہتے ہیں؟ چائنا کو بھی بولتے ہیں۔ بالوان گھاٹی میں چائنا آ کر بیٹھ گیا، اس کے لیے نہیں بولیں گے تو بیرک ہے۔ کبھی کبھی جنگ ایسا ہوتا ہے کہ جنگ کی وجہ سے گروتھ ہوتی، ترقی ہوتی، وہ بھی اس جنگ کے اندر، لیکن قانون ہے کہ نہتوں پر، لاچار پر، بے بس پر، بوڑھوں پر، بچوں پر ہتھیار نہیں داغے جائیں گے، صرف شتروؤں پر، صرف دشمنوں پر۔ اور ہے یہ نظام صرف اسلام میں نہیں بلکہ یہ دنیا کا رول ہے۔ اور جب جنگ ہوتی ہے، ایک رپورٹ ہے کہ انگلینڈ کے اندر سوسائڈ ہوتا تھا، پہلے فرسٹ ورلڈ وار سے پہلے سوسائڈ بہت کرتے تھے لوگ، ذہنی اعتبار سے پریشان تھے۔ لیکن جب وہاں جنگ ہوئی، فرسٹ ورلڈ وار ہوئی، تو سارے لوگوں کے دل و دماغ میں چنتا بھر گیا، فکر ہو گئی کہ اب کیسے مقابلہ کریں، کیسے جنگ کریں دشمنوں سے۔ ملک اسرائیل، وہاں پر جنگ ہوتی ہے، جنگ سے شروعات کی تھی، پیسے کم تھے، کھانے کے لیے پیسے نہیں تھے، لیکن انہوں نے جو بھی پیسہ تھا انہوں نے پیسہ لے کر قریبی ملک سے، عرب ممالک سے ہتھیار خریدے تھے۔ کسی نے کہا کہ کھانے کے لیے پیسے نہیں، آپ ہتھیار خرید رہے ہو جنگ کرنے کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ جنگ ترقی کی ایک زینت ہے، اور پھر ان ہتھیاروں سے جو لوہا منوایا ہے
पूरी दुनिया के लोग अमेरिका के बाद अगर किसी से डरते हैं तो वो कौन है? इसराइल है। हमारी बैतुल मक़दिस में कौन फतह करके रखा हुआ? कौन फतह करने की कोशिश कर रहा है? आधे से ज्यादा हिस्से पर फलस्तीन पर ये इसराइल कब्जा कर चुका। इतना सा मुल्क है, 55 मुल्क है, उसके चारों तरफ मुस्लिम कंट्रीज हैं, बीच में एक छोटा सा है मुल्क इसराइल। 65 लाख की आबादी, सिर्फ 65 लाख की आबादी, लेकिन सबके नाक में नकेल डाल दिया। क्यों? उसके पास वेपन्स हैं, मजबूत ताकत है, वो डरता किसी से नहीं। तो उस हथियार को खरीदने की वजह से जो वहां पर तरक्की हुई है, लोगों के जो सामने अड़ोस पड़ोस के जो कंट्रीज से उन्होंने जो लोहा लिया है, उनके दिलों के अंदर जो रोब बैठा है, फिर जो तरक्की की तरफ आगे बढ़े हैं। और ये हिस्सा है, ये तरक्की का एक हिस्सा है, जंग करना। हाँ, बकदरे जरूरत, ऐसा नहीं चुपचाप खामोश बनकर बैठ जाओगे आप तो आपके सर के बाल को भी उखेड़ लें। जैसे खामोश होकर बैठ गया, हमारे चीन के अंदर घुस गए चाइनीज आर्मी, लेकिन नहीं, आगे बढ़ना चाहिए। मैं ये बात सिर्फ अभी नहीं कर रहा हूं, थ्योरी के एतबार से बता रहा हूं। महाभारत क्यों वजूद आए? श्री कृष्ण जी महाभारत को रोक सकते थे। श्री कृष्ण जी कहाँ थे? क्षेत्र के मैदान में, हस्तिनापुर के कुरुक्षेत्र में थे। एक तरफ कौरवों का सेना लगा हुआ, एक तरफ पांडवों का सेना लगा हुआ। 5 भाई इधर हैं, कौरवों के पुत्र सारे इधर हैं, सबके सब पांडवों के साथ श्री कृष्ण जी भगवान ईश्वरा परमात्मा है। वो रोक सकते थे कि ए अर्जुन, तुम जंग मत करो, जंग सोल्यूशन नहीं है। लेकिन वहां पर जंग करना जरूरी था। वहां पर जब हस्तिनापुर के उस कुरुक्षेत्र में, उस बैटलफील्ड में जब अर्जुन जी बैठ जाते हैं, अपने हथियार डाल देते हैं और पीछे बैठ जाते हैं अपने रथ के। बहुत अच्छे वर्ड में श्रीमद् भगवत गीता के अंदर इसका वर्णन किया गया है। एवं मुक्तवार्जुना संख्यो रथोपस्थो, एवं मुक्तवार्जुना संख्यो रथोपस्थो उपवस्थितः एन विसृज्य शरम चापम शोक संविघ्न मानसः। श्रीमद् भगवत गीता का ये पहले अध्याय का एक मंत्र है, जिसके अंदर क्या कहा गया कि श्री राम, श्री कृष्ण, श्री अर्जुन जी शोक में, गम में मैं कैसे मुकाबला करूं अपने फैमिली वालों के सामने? ये हमारे चचा हैं, या हमारे फूफा हैं, या हमारे टीचर हैं, या हमारे गुरु हैं, मैं कैसे मुकाबला करूं? पीछे बैठ गए। एंड that time he was very confused and they decided to put down and their bows and arrows, वो अपने धनुष को और अपने तीर को रखने का फैसला कर लिया कि अब हमको जंग नहीं करना इन लोगों से। बैठ गए पीछे। अर्जुन को क्या कहा पता है? श्री कृष्ण जी ने क्या कहा? श्री कृष्ण जी ने कहा कुतस्तुवा कश्मलिदम, कुतस्तुवा कश्मलिदम विश्मे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम स्वर्गीयम एवं मुक्तवार्जुना। भगवान ईश्वर कह रहे हैं अर्जुन से कि अर्जुन, तुम बुज़दिल बन गए हो, पागल हो गए हो तुम। अभी ये वक्त बैठने का है, ये वक्त मुकाबला करने का है। किससे? इन कौरवों से। कौन कह रहा है? ईश्वरा कह रहा है। इसका मतलब है कि जब जरूरत पड़ जाए तो जंग करना जरूरी है, मुकाबला करना जरूरी है। तो उन्होंने कहा कि ए अर्जुना, तुमको आखिर कौन सी बात दिल में पैदा हुई जिसने तुमको नपुंसक बना दिया, जिसने तुमको कमजोर बना दिया? और तुमको किसी चार्यवान ने कहा, किसी विद्वान ने कहा है, और तुम्हारा ये फैसला क्या तुमको स्वर्ग लेकर जाएगा? अनार्य जुष्टम स्वर्गीयम कीर्ति कर्म जुनः। साफ लफ्जों में कहा श्री कृष्ण जी कह रहे हैं अर्जुन को कि अर्जुन, आखिर क्या हो गया तुमको? यानी लड़ने के लिए उभार रहे। और आगे क्या बोलते हैं पता है? आगे देखिए, उसको कहते कि उठो उठो, किलेपियम मास्म मगः मास्म गमः नहीं तो त्वयुपद्यते हृदय दौर्बल्यम। के अर्जुन उठो, नपुंसक को मत प्राप्त हो, मुकाबला करो इनके सामने में, अपने हथियार को उठाओ। अगर तुमने इनका मुकाबला नहीं किया तो ये तुम्हारे धर्म का, तुम्हारा नाश कर देंगे। मेरे भाइयों,
इसी जंग को लेकर प्रोफेट मोहम्मद को बदनाम करते हैं, सहाबा को बदनाम करते हैं कि देखो आपके सहाबा ने जंग यरमूक लड़े, हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक जंग कादिसिया में गए, तारिक बिन जियाद ने 30,000 लश्कर लेकर 6 लाख रोमन एम्पायर के पैर तोड़ दिए थे और उन्होंने स्पेन को हमला किया, उन्होंने अंदलुस के ऊपर हमला किया, पूरे अंदलुस को कब्जा किया। मोहम्मद बिन कासिम अल फातिह अस-सक़फ़ी ने ये वादी सिंध को कब्जा किया, मौजूदा पाकिस्तान का पंजाब का एरिया आता है, उन्होंने मुकाबला किया। तो हमारे इन जंगों पर, हमारे इन सहाबा पर एतराज किया जाता है और कहा जाता है क्या वो शरिया कानून वाले थे, वो कुरान वाले थे, वो शरिया निजाम को नाफिज करना चाहते थे। जरा बताओ, जब कुरुक्षेत्र में धर्म क्षेत्र मामसावत सवाहा, जब वहां पर श्री अर्जुन जी को कृष्ण जी उपदेश देते हैं कि उठाओ तलवार और उठाओ नेजा, उठाओ तीर और उठाओ धनुष और मुकाबला करो इन लोगों का, जब वो पाप नहीं होता है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह अगर बद्र के मैदान में तलवार उठाते, मोहम्मद रसूलुल्लाह अगर उहद के मैदान में तलवार उठाते, मोहम्मद रसूलुल्लाह ग़ज़वा खंदक में अगर तलवार उठाते, मोहम्मद रसूलुल्लाह अगर ग़ज़वा अहज़ाब में तलवार उठाते, मोहम्मद रसूलुल्लाह अगर फतेह मक्का के ऊपर तलवार उठाते, मोहम्मद रसूलुल्लाह ग़ज़वा हुनैन में तलवार उठाते, मोहम्मद रसूलुल्लाह ग़ज़वा मुअत्ता में अगर तलवार उठाते हैं, तो शरिया कानून को बदनाम करने वालों तुम्हारे पेट में क्यों दर्द होता? जब श्री कृष्ण जी अर्जुन को उपदेश दे सकते हैं तो अल्लाह भी मोहम्मद रसूलुल्लाह को कह सकता है कि उठाओ तलवार जिसने बिलाल पर जुल्म ज़्यादती की, उठाओ तलवार जिसने बीबी सुमैया के जिस्म के 2 टुकड़े किए, उठाओ तलवार जिसने हजरत जुबैर की आंखें निकाली, उठाओ तलवार जिसने हजरत बशीर इब्ने जिंदल को घसीटा, उठाओ तलवार उक़बा इब्ने मुईत ने मोहम्मद के गले के अंदर फंदा डाला था। तो यह भी पाप नहीं होना चाहिए। देखते हो तो दोनों नजरिए से देखो, एक नजरिए से मत देखो। प्रूफ हमारे पास है ना, बस सिर्फ क्या कहेंगे ये शरिया कानून वाले, शरिया कानून वाले। अरे शरिया कानून तो रहमत है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने पूरी दुनिया के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह को रहमत बनाकर, रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा था। नहीं जी, मोहम्मद ने तो इतना जुल्म किया, इतनी ज़्यादती की आपके नबी ने कि लोग मजबूर हो जाते थे। बताइए कितने बड़े ताकतवर थे हज़रत उमर फारूक। क्या हज़रत उमर फारूक के गर्दन पर किसी ने कदम रखा था, किसी ने तलवार रखी थी? बल्कि कुरान तो यूँ कहता है, शरिया कानून को गलत बताने वालों कुरान की इस आयत को पढ़ो, ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। लेट देयर बी नो कंपल्सन इन द रिलीजन, लेट देयर बी नो कंपल्सन इन द रिलीजन एंड स्टैंड्स क्लियर, स्टैंड आउट clear from the truth and the truth stands clear from the errors। गलती को, बिदअत को, खुराफात से धर्म को वाज़े करो, धर्म खुद वाज़े हो जाता है। ये तो हमारा कुरान कहता। हजरत हमजा को किसने जुल्म ज़्यादती की? नहीं, बल्कि अबू जहल ने एक मरतबा मोहम्मद रसूलुल्लाह के ऊपर जुल्म ज़्यादती की। बुरे भले कहे मोहम्मद रसूलुल्लाह तो एक पहाड़ी के नीचे, अबू जहल ने उल्टा सीधा कहा, बल्कि पत्थर भी फेंक कर मारा। मोहम्मद ने कुछ कहा नहीं कहा। शरिया कानून वाले थे ना, अगर चाहते तो वहीं पर उसकी गर्दन उड़ा देते, लेकिन नहीं। 13 साल तक मीडिया वालों, 13 साल तक मोहम्मद ने जुल्म बर्दाश्त कर 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 अपने इस कानून को, इस शरीयत को लोगों तक पहुंचाया है। एक इंसान का, एक भी इंसान का एक कतरा खून तक मोहम्मद रसूलुल्लाह ने नहीं बहाया। नबूवत से पहले भी नहीं, नबूवत के बाद भी नहीं। तो हजरत हमजा मोहम्मद रसूलुल्लाह को अबू जहल ने उल्टा सीधा कहा, पत्थर भी मारा, आपका खून भी निकला, आप खामोश हो गए। कुर्बान जाइए उस ज़ात अक़दस पर जिन्होंने पत्थरें खाकर, खून बहाकर आप अलैहिस्सलाम ने किसी के साथ कोई जुल्म ज़्यादती नहीं की। एक औरत थी, एक बांदी थी, अब्दुल्ला इब्न ज़बान की बांदी। वो अपने घर से देख रही थी कि देखो अबू जहल ने पहले तो बुरा भला कहा, उसके बाद एक पत्थर उठाकर मारा, मोहम्मद जख्मी हो गए।
اس کے بعد محمد رسول اللہ کچھ نہیں بولے. اسی بیچ میں کچھ دیر کے بعد دیکھا حضرت حمزہ تشریف لا رہے. حضرت حمزہ اس وقت شکار کر کے آ رہے تھے, بڑے بہادر تھے, اور عبداللہ کے ساتھ یعنی محمد رسول اللہ کے ابا محترم سے ان کی شکل ملتی تھے تو بھتیجا تھے محمد رسول اللہ حضرت حمزہ کے. تو اس باندی نے کہا کہ اے حمزہ, تم کو پتا ہے آج کیا ہوا؟ یہ ابو جہل نے تمہارے بھتیجے کو برا بھلا تو کہاں ہی پتھر بھی مارا, ظلم زیادتی کی. فوراً غصے میں آئے, گھر بھی نہیں گئے, فوراً دیکھا کہ ابو جہل کہاں بیٹھا ہے, اپنے چیلوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور اپنے گرگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا, گرو گھنٹال کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. حضرت حمزہ آ کر تیر کمان ان کے ہاتھ میں, دھنس سے اتنا زور سے مارا کہ اس کے پیچھے یہ چوتر میں, یہ پیچھے ران کے اوپر نشان پڑ گیا, زخم پڑ گیا. جب لوگ کھڑا ہوئے حضرت حمزہ پر مقابلے کے لیے تو پتہ ابو جہل نے کیا کہا کہ نہیں, کوئی نہیں کھڑا ہوگا, میری غلطی تھی, ہم نے محمد کو برا بھلا بھی کہا اور ہم نے پتھر بھی مارا. وہاں پر بولے حضرت حمزہ, کان کھول کر سن لو, جو دین محمد کا ہے, جو کلمہ ان کا ہے, وہی ہمارا کلمہ ہے, اور گواہی دے کر اللہ کے وحدانیت کی اور محمد الرسول اللہ کے رسول ہونے کی اسلام کے اندر داخل ہو گئے. بظاہر وہاں تو ہو گئے تھے جوش میں, لیکن اندر اثر کرنا شروع ہو گیا, اسلام کے اندر داخل ہو گئے. بتاؤ شریعہ قانون کو بدنام کرنے والوں, بلا حضرت حمزہ کو کس نے